السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ترکیہ کے اندر جو 36واں سربراہی اجلاس ہو رہا ہے نیٹو کا، اس میں شرکت کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ انہوں نے وہاں پر ان سے شکوہ کیا اور نیٹو کے خلاف ہی بات شروع کر دی کہ میں تو بہت مایوس ہوں نیٹو کی کارکردگی سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ روس سے بچانے میں یورپ کو جو ہے وہ بیسکلی امریکہ نے روس کے خلاف نیٹو کو فنڈ کر کے بچائے رکھا، اور پھر اس کے علاوہ جو جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہا۔ اس نے امریکہ کی کوئی تعاون امریکہ کے ساتھ نہیں کیا۔ بہت سے ممالک جو ہیں وہ جنگ سے نکلنے کی باتیں کرتے رہے، کچھ لوگ زبانی کلامی تعاون کی بات کرتے رہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ جی میں تو امریکی جو ترکیہ کے صدر ہیں طیب اردوان، ان سے میری بڑی دوستی ہے، ان سے میرا بڑا تعلق ہے، میرا یہ دوست ملک ہے، تو میں ان کی وجہ سے بیسیکلی نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آ گیا ہوں، ورنہ شاید میں یہاں پر شاید اس جو اجلاس کے اندر شرکت بھی نہ کرتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے بالکل ساتھ جب یہ نیٹو کی وہاں بات ہو رہی ہے، روس یوکرین جو جنگ ہے وہ اپنی جگہ پر جاری ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر فلسطین پر بھی حملے کرتا ہے، اور لبنان والا معاملہ اگرچہ کہ انہوں نے طے کرنے کی کوشش کی اپنے طور پر، جو حزب اللہ سے بالا معاملات کو طے کیا ہے۔ حماس نے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حکومت سے علیحدہ کرنے کی بات کی ہے۔ غیر مسلح ہونے پر ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ ہم حکومت کے اندر وہ ایسی نمائندگی چاہتے ہیں جو معاملات کو بہتر کر دے۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی پرابلم ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو بھی نمائندہ حکومت سمجھتے ہیں وہ لوگ جو جس بورڈ کی بات، امن بورڈ کی بات کی گئی تھی، اس سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کون سا شخص جو ہے وہ یا کون سی حکومت بہتر چلا سکتی ہے فلسطین کے معاملات کو، تو اس کو چلانے دیا جائے۔ یہ اب عجیب سا وہاں پر ایک معاملہ ہے جو ابھی تک جس کی کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے۔ ایک تو فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ بیک برنر پر جا چکا ہے، جب تک وہ دوبارہ سے اس پہ بات چیت شروع نہیں ہوگی، کوئی کلیئرٹی نہیں آئے گی۔ اور جو یورپین ممالک ہیں اور جو نیٹو اتحاد ہے، وہ چونکہ فنڈنگ امریکہ کی رک چکی ہے، امریکہ اس کی فنڈنگ نہیں کر رہا جس طرح سے وہ پہلے کیا کرتا تھا، تو وہ اس کا مستقبل بھی جو ہے وہ خاصا مخدوش نظر آ رہا ہے۔ اب معاملات کس طرف جائیں گے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر بابر علاؤدین صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ڈاکٹر منور حسین صاحب جو ہیں وہ ماہر ہیں عالمی امور کے، نسیم صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، برطانیہ سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ ان سے بھی پوچھیں گے کہ یورپ جو ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب میں آپ کے سامنے آتا ہوں، یہ جو نیٹو اور نیٹو کا مستقبل جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اور ایک جو بات ہمارے ہاں کہی جا رہی ہے کہ اب جس طرح سے امریکی اڈے اسرائیل میں منتقل کرنے، پھر عرب ممالک سے اڈے جو ہیں وہ ختم کرنے، اور مسلم ممالک جو مسلم نیٹو اتحاد کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں خطے میں، کس طرح کی تبدیلیاں مزید رونما ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اور اگر فرض کیجئے کہ نیٹو کا مستقبل تاریک ہے تو پھر یورپ جو ہے اس کے اگینسٹ کیا اپنی ڈھال بنا سکتا ہے، خاص طور پر جب امریکہ جو ہے وہ نیٹو کو فنڈ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، جہاں تک نیٹو کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نیٹو کو فنڈ بھی کرتا رہا ہے اور سب سے بڑا ملک بھی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی نیٹو امریکہ کے بغیر چل نہیں سکتا، یہ بھی شاید کوئی میرا خیال ہے اتنی مناسب بات نہیں ہوگی۔ نیٹو میں رہنا امریکہ کا اپنا بھی انٹرسٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو جو باتیں کرتے ہیں، جو کہ میں ان کو اسٹیٹس مین نہیں کہتا، کبھی بھی کوئی اسٹیٹس مین ایسی باتیں نہیں کرتا کہ آپ کسی جگہ جا کے اس طرح کے گلے شکوے کریں۔ اسٹیٹس مین میں ہمیشہ چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں۔ نیٹو امریکہ کی مدد کرتا رہا ہے ہمیشہ سے، اور جو امریکہ کے اڈے ہیں جو یورپ میں ہیں، جو گلف میں ہیں، اور ایون جو ایشیا میں، جاپان اسپیشلی میں بات کرتا ہوں، یہ صرف کوئی اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ نے کوئی احسان کیا ہوا نیٹو پہ یا ان ممالک پہ۔ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہے، امریکہ دنیا میں اپنی اجارہ داری رکھنا چاہتا ہے۔ اس اجارہ داری کو رکھنے کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے یہ ارینجمنٹ شروع ہوا، اس اجارہ داری کو رکھنے کے لیے امریکہ کو ان ممالک کی ضرورت ہے۔ صرف امریکہ کی فنڈنگ میں نیٹو نہیں چلتا، یورپین کنٹریز میں میرا خیال اتنی سخت ہے کہ بیسیکلی وہ نیٹو کو رن کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، یورپین ممالک میں کسی کے اس طرح کے ایکسپینشنز ڈیزائن اسپیشلی آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار نہیں ہے، بیسیکلی امریکہ کے ہیں۔ جتنی بھی کیمپینز نیٹو کی ہوئی ہیں ریسنٹ پاس یا پچھلی 2 سے 3 دہائیوں میں، ان میں بیسیکلی اٹ واز یو ایس لیڈ، امریکہ کا انٹرسٹ اس میں رہا ہے۔ یورپین کنٹریز نے ساتھ ضرور دیا اپنی اپنی وجوہات کی بنیاد پر۔ تو یہ کہنا کہ نیٹو امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتا یا صرف امریکہ کو نیٹو پہ احسان کرتا رہا ہے،
یہ مناسب نہیں ہوگا. ہر کسی کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک ہے. یہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یو این بھی امریکہ کی فنڈنگ سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, جی آپ سب سے بڑے کنٹریبیوٹر ضرور ہے, لیکن اس کنٹریبیوشن کے بدلے آپ نے اپنی جانبداری بھی تو رکھی ہوئی ہے. آپ اپنی مرضی بھی تو بنواتے ہیں, اپنی منمانی کے فیصلے بھی کرواتے ہیں, چاہے وہ سیکورٹی کونسل ہے یا جنرل اسمبلی ہے. تو اس طرح کی چیز آج تک کسی امریکی صدر نے یہ باتیں نہیں کی. امریکہ تو کب سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ نیٹو کو یکمشت کوئی ختم ہونے جا رہی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے سے یہ سب کچھ ہو جائے گا. انہوں نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی, وہ جنگ سب دنیا میں بیشتر ممالک کا یہ یونانیمس ویو ہے کہ وہ جنگ نامناسب تھی, انجسٹ تھی, اسرائیل کے کہنے میں شروع کی, اور آج حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ امریکہ ان میں سے کوئی ہدف بھی حاصل نہیں کر سکا. تو نیٹو نے اگر ایگری ان سے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیٹو ہی چھوڑ کے چلے جائے یا نیٹو کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں. باقی آپ کی بات کہ گلف میں جب بھی جنگ کسی ریجن میں ہوتی ہے, جنگ کے بعد وہاں پر تبدیلیاں آتی ہیں, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. بہت سے لیسن لرن کیے جاتے ہیں, نئے ایلائز آتے ہیں, اس لیے گلف میں تبدیلیاں آئیں گی. اسلامک نیٹو شاید ابھی قبل از وقت ہے, کیونکہ صرف پاکستان اور سعودی عربیہ اور ترکیہ کے کہنے پہ کچھ نہیں ہوگا جب تک دوسرے اسلامی ممالک میں دم خم نہیں ہوگا اور وہ بھی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز کو پرسو نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب تک فلسطین کا مسئلہ فور فرنٹ پہ آ کے حل نہیں کیا جاتا, نہ مشرق وسطیٰ میں امن آ سکتا ہے, نہ اوورآل دنیا میں امن آ سکتا ہے. یہ آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. فلسطین روٹ کاز ہے, اس کو حل کرنا پڑے گا. ادروائز جو بورڈ آف پیس ہے یا سو کالڈ ابراہیم اکارڈ ہے, یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے یہ کیا کچھ ہے. تو آگے آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی تبدیلیاں تو آنی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ترکیہ اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ کا اہم کردار ہوگا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کو دنیا کو بہت زیادہ سیریس بھی نہیں لیتی, اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک اتحاد جو گزشتہ آپ دیکھ لیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جب سے وہ بنا ہے, اس کو 7 دہائیاں ہو چکی ہیں آلموسٹ, وہ اتحاد ابھی چل رہا ہے. اور اس میں بہت ساری ریزنز ہیں, ہر کسی کے اپنے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. کسی ایک کے جانے کی وجہ سے دوسرے کے انٹرسٹ تھوڑے بہت اوپر نیچے تو ہوتے ہیں, لیکن ختم نہیں ہو جاتے. ٹھیک. یورپین کنٹریز کی اپنی اہمیت ہے, اگر وہ امریکہ کے بغیر نہیں تو امریکہ بھی ان کے بغیر کچھ نہیں ہے. امریکہ پھر تنہا کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ سارے کے سارے اڈے جہاں جہاں اس کی لوکیشنز ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کیوں اور کس وجوہات کی بنیاد. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر منور صاحب, بریگیڈیئر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ صرف امریکہ کے پیچھے ہٹ جانے سے نیٹو کو کوئی فرق نہیں پڑتا, خاص فرق نہیں پڑتا, اگرچہ کہ امریکہ بڑا کنٹریبیوٹر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے اپنے مسائل ضرور ہیں. نیٹو سروائیو بھی کرتا ہے, معاملات کو آگے چلاتا بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایران جنگ سے ہٹ کر اگر کوئی معاملہ امریکہ کو درپیش ہوتا ہے تو نیٹو اسی طرح جس طرح ماضی میں نیٹو کام کرتا رہا ہے اسی طرح سے کام کرے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کے جو یہ سٹیٹمنٹس ہیں, دیکھیں نا, کسی جگہ جا کر آپ ہی جو سربراہی کانفرنس ہے اس کے اندر جا رہے ہیں اور آپ وہاں پر جاتے ساتھ ہی نیٹو کو جو ہے وہ رگڑا لگا رہے ہیں ایکچولی پوری دنیا کے سامنے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ پریسٹیج ہوتی ہے نیٹو کی ایز ادارہ اور یورپین کنٹریز کی جو پریسٹیج ہے, یہ اس کو جو ہٹ کرتا ہے, کیا یورپینز جو ہیں آئندہ سے اسی سٹرینتھ کے ساتھ دے سکتے ہیں امریکہ کا آنے والے وقت میں؟ نوشاد علی خان صاحب, آپ کو, بریگیڈیئر صاحب کو, نسیم صدیقی صاحب کو, آپ کی ٹیم کو, دیکھنے والوں کو آداب اور بہت بہت سلام. دیکھیے, میری جو ڈسکرپشن ہے نا ریگارڈنگ دا ورلڈ, وہ ذرا تھیوریٹیکل فریم ورک میں ڈال کے اگر دیکھیں تو وی آر لیونگ ان اے ٹرائی پولر ورلڈ. ایک پول کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے, دوسرے کو چائنا اور تیسرے کو فرانس اور جرمنی لیڈ کر رہے ہیں. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ فرانس اور جرمنی لیڈ کر رہے ہیں تو اس وقت نیٹو کے جو بیانات ہیں وہ بیانات اس طرح کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اب امریکہ پہ اپنی انحصاری کو ختم کریں گے. جی, آزادانہ طور پہ 1 سال ہم نے سروائیو کر کے دکھایا ہے, اور وہ اپنی ایک انڈسٹریل بیس بنانا چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے ترکیے کی اہمیت نیٹو کے اندر آپ کو بڑھتے نظر آ رہی ہے, بیکاز وہاں پہ کوئی 1000 کے قریب ڈیفنس انڈسٹری موجود ہے. ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا مارک کارنے نے بھی کہا کہ ہم یورپ کو جوائن کرنے لگے ہیں, امریکہ کے ساتھ انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم کو ختم کرنے لگے ہیں. اور فرانس کے صدر میکرون نے بھی کہا کہ نہ چائنا نہ امریکہ, یورپ کا ایک علیحدہ راستہ ہوگا, یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے پرنسپل کے اوپر ہوگا,
اور جو اولڈ یورپین لبرل ٹریڈیشنز ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے گا. جو ہیڈلے بل نے اپنی کتاب ایکسپینشن آف یورپین سوسائٹی کا ذکر کیا ہے وہی اصول ہم اپنائیں گے. ساتھ میں اگر آپ ٹیرف دیکھیں, گرین لینڈ کا معاملہ, پناما کا معاملہ, غزہ وار, ایران وار اور یوکرین کی جنگ, بہت سارے اختلافات یورپ اور امریکہ کے درمیان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھیں نیٹو کا وجود ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, اور امریکہ کو ایک موقع ملا تھا کہ مارشل پلان کے ذریعے سے یورپ کی مارکیٹ کو اپنے تسلط میں لے کر آئے. بیکاز امریکہ 1890 میں دنیا کی ریچسٹ امپائر یا ملک بن گیا تھا, سرپلس کیپٹل تھا, سرپلس گڈز تھے. سوال یہ تھا کہ یہ کہاں پہ کنزیوم ہوگا. تو دوسری جنگ عظیم کے بعد انہیں ایک موقع ملا یورپ کے حوالے سے کہ وہاں پہ وہ اپنے گڈز کو سیل کریں. تو انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی اور اس کے 3 بازو تھے. ایک بازو سیاسی تھا, دوسرا بازو معاشی تھا اور تیسرا بازو عسکری تھا. اور مارشل پلان کے ذریعے سے ان کی اکانومی کو ریوائیو بھی کیا, لیکن جتنی بھی پروڈکٹس آتی تھیں یا انڈسٹری کے لیے چیزیں آتی تھیں وہ امریکن سے آتی تھیں. امریکن ڈالر کا یہ ہمیشہ کمال رہا ہے کہ وہ ایڈ دیتے ہیں, جہاں چلتا ہے گھوم کے واپس وہ دوبارہ امریکہ ہی آ کے سکون اختیار کرتا ہے. تو ان کا یہ نظام تھا. اب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو آپ اسٹیٹمنٹس بتا رہے ہیں, امریکنز کے ساتھ ایک بڑا سیریس پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کی نئی دنیا میں جو لوگ آباد ہوئے تھے, ایک تو غریب لوگ تھے, پروٹیسٹنٹس تھے, وہ ہالینڈ کے تھے, برطانیہ کے تھے. دوسرا یہ کہ وہ سارے مجرمین تھے جو جیلوں میں بند تھے, ان کو مے فلاور میں ڈالا گیا اور نئی دنیا کی آبادی کے لیے بھیجا گیا. اب جب وہ نئی دنیا میں آئے تو ان کا مقابلہ ریڈ انڈینز کے ساتھ اور ایک کوائٹ ڈفرنٹ انوائرمنٹ کے ساتھ ہوئی. تو اس زمانے میں ایک کیپٹن جیمز صاحب تھے, ان کا وہ ٹارزن والا ان کی ڈپیکشن آپ کو نظر آتی ہے. اس وقت سے لے کر اب تک جو ماچو مین کریکٹر ہے, کاؤ بوائے کریکٹر ہے, وہ امریکنز میں جھلکتا ہے. اوپر سے نیو کونس کا یہ ازمپشن ہے اور کچھ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ خیال ہے کسی حصے کا کہ امریکہ اسٹل از اے ڈومیننٹ پاور ان دا ورلڈ, اور جہاں جائے گا سوشل انجینئرنگ کر لے گا اور دھونس کے ذریعے سے ہر کسی کو بات منوا لے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ امریکہ کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے. جو ملٹی لیٹرل اپروچ تھی اوباما صاحب کے وقت میں, بائیڈن صاحب کے وقت میں, کلنٹن کے وقت میں, وہ یونی لیٹرل ایکشن اور جیکسونین نیشنلزم میں تبدیل ہوتے نظر آ رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جتنے بھی پالیسی میکنگ کے فلٹرز تھے وائٹ ہاؤس میں انہیں فارغ کر دیا. یہ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے سر, تو جو ٹرمپ صاحب کی کیمپین تھی وہ بالکل اوپن تھی اور اسی کی بنیاد پہ ٹرمپ صاحب کو الیکٹ بھی کیا گیا. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں امریکی عوام بھی تو اس جسے کہہ لیجئے اس اپروچ کے ساتھ تھے اور اسی کو وہ پروپیگیٹ بھی کرتے ہیں, اسی پہ وہ بیک کرتے ہیں, اسی پہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیں جو وائٹ ریس تھی نا امریکہ کی, اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر حملے ہوئے, اور پھر افغانستان کی جنگ, عراق کی جنگ, اور مسلسل جو غزہ وار تھی, اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک موقع دیا نیریٹو بنانے کا, اور کامیابی سے انہوں نے بنایا بھی اور اسے سیل بھی کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج میجورٹی پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ٹرسٹ نہیں کری. اب یہ جتنے سرویز آئے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ہمارے دوستوں نے بھی دیکھے ہوں گے, اس میں 70% سے زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا. اور مزے کی بات ہے چینل جو 12 ہے اسرائیل کا, وہ بھی کہتا ہے کہ 30% سے کم اس وقت سپورٹ رہ گئی ہے نیتن یاہو کی, بلکہ 11% اب چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو دوبارہ پاور میں, اور 70% وہ بھی ٹرمپ پہ یقین نہیں کر رہے. مزے کی بات یہ, تو اب تو وہ لوگ پچھتا رہے ہیں نا اسی بات کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے آپ کو ڈیمونسٹریشنز نظر آئے, یونیورسٹی کیمپسز کے اندر نظر آئے, ماگا کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ایکٹیو آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئے, پریزیڈنٹ ٹرمپ پیچھے ہٹتے نظر آئے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ رکھیں, امریکن اکانومی کو ریوائیو کریں, جابز دیں. جو آرکائک لک دے رہا ہے اس وقت امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ری بلڈ کریں, ریکنسٹرکٹ کریں, رینوویٹ کریں. اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, میں وہاں پہ ایک پالیسی میکنگ کورس کر رہا تھا, تو میں نے بڑے پیمانے پر ہوم لیس کٹس دیکھے. تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ آپ جو ادھر راگ الاپتے ہیں کہ القاعدہ آئے گا, طالبان آئیں گے, داعش آئیں گے, امریکہ میں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کریں گے, یہ تو ہوم لیس کٹس آپ کے لیے وہ کر کے دے دیں گے, ان کو $5,000 دے دیں, کہیں نہ کہیں ایکسپلوسیو لگا کے آ جائیں گے. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے.
تو وہاں ان کے اپنے بڑے سیریس مسائل ہیں. زیادہ تر اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگ فٹ پاتھوں کے اوپر پڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس وقت امریکہ کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, اور جو فاؤنڈنگ فادرز کے جو سنہری اصول ہیں اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. یہ جو ماچو مین کریکٹر ہے, کاؤ بوائے کریکٹر ہے, اور یہ ازمپشن ہے نیو کونس کی کہ جناب جہاں جائیں گے ہم بینوولنٹ امپائر ہیں, بازو کھول کے ہمیں ویلکم کیا جائے گا, اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. ملٹی لیٹرل اپروچ امریکہ نے اس کا آغاز کیا تھا, ادارے امریکہ نے بنائے, ریجیمز اور انٹرنیشنل لا, یو این چارٹر امریکہ کی دین ہے, انلائٹنمنٹ کی دین ہے. اسی کو اگر آپ پس پش ڈالیں اس خیال کے ساتھ کہ اس نے نئے سینٹرز آف پاورز کو جنم دیا ہے, تو پھر جس نظام کے تحت آپ پاور بنے تھے اسی نظام کو اگر آپ ختم کریں گے, اسی شاخ کو کاٹیں گے, تو آپ نے پھر گرنا ہی ہے. ٹھیک ہے. نسیم صدیقی صاحب, یہ جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر منور بھی, یہ کسی حد تک ہمیں نظر آتی ہے, مطلب سرویز کے ذریعے بھی, یورپ کے اندر بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یورپینز بھی جو ہیں وہ اب یو ایس اور اسرائیل کی طرف جو انکلائن تھا, جس قسم کے وہاں مظاہرے ہوئے, پورے برطانیہ کے اندر ہوئے, ہم نے دیگر خطوں کے اندر جو مظاہرے دیکھے, آپ کو لگتا ہے کہ یورپ کے اندر جو عوام کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہے اگینسٹ خاص طور پر اسرائیل کے اور اوورال یو ایس کے, یہ اس کی پالیسی میکنگ پہ کتنا افیکٹ کرے گا؟ اور آنے والے وقت کے اندر یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے, میکرون بھی ادھر ادھر آج کل ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, یہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں, جو آئیڈیا ہے جرمنی اور فرانس کا کہ وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیں, نہ وہ روس کی چھتر چھایا کے وہ معاملات ہوں, کیونکہ وہ تو مخالفین کا معاملہ ہے, اگر وہ نہیں بھی ہے تو پھر چین ہو, نہ ہی امریکہ ہو, یورپ اپنی ایک چھتری خود بنائے گا. آپ کو لگتا ہے یورپینز یہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ جو خاص طور پر جب امریکہ اور اس کی جو ریزنٹمنٹ آپ جس کی بات کی جا رہی ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پالیسی پر اثر انداز ہوگی آنے والے وقت میں؟ السلام علیکم ڈاکٹر منور کو وعلیکم السلام. نشاط صاحب, آپ ہمیشہ بڑے اچھے پروگرام لے کے آتے ہیں, بڑی اچھی آپ کی ریسرچ ہوتی ہے, بہت ہی چپتے ہوئے اور وقت کے حساب سے بڑے اچھے سوالات ہوتے ہیں. یہ جو معاملات ہیں یہ واقعی یورپ, امریکہ اور اس خطے میں بڑے غور طلب ہیں, اور ان کے اوپر بڑی آواز اٹھ رہی ہے. اچھا, پہلے نشاط صاحب یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جس طرح ہمارے بھی تھا, دنیا میں تھا کہ پرنٹ میڈیا تھا, جو مرضی چھاپ دیا, جو مرضی پڑھا دیا لوگوں کو. پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا, اس پہ آپ نے پابندیاں لگا دی اور اپنی مرضی کی خبریں چھاپ دی, فلسطین کی خبریں اپنی مرضی سے چھاپ دی, حماس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ کیا مظالم ہو رہے ہیں, وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا نا, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے, ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. دنیا میں چلے جائے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. تو جو یورپ میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو فلسطین والا معاملہ ہے, ان چیزوں کو بڑا مطلب غور سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے اوپر بات ہوتی ہے, کیونکہ یورپ کے اندر اب بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان بھی بستے ہیں. ملٹی کلچرل یورپ ہو چکا ہوا ہے. اب یہ وہ والا یورپ نہیں ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت تھا یا اس کے بعد تھا. 60s سے لے کے اب تک جو ہے نا یہ بہت تبدیل ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ بھلے برطانیہ کی پارلیمنٹ ہو, یورپین یونین ہو, وہاں پہ آپ کو مختلف ایتھنسٹی کے لوگ ملیں گے. ابھی بھی جس طرح فلسطین کا معاملہ چل رہا تھا اور کیئر سٹارمر نے اس کے اوپر کچھ بیان دیا تھا, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ لوکل الیکشن ہوئے تو یہاں پہ ان کی کایا پلٹ گئی ہے. تو جو لوگ ہیں, بھلے وہ گورے ہیں, سفید فام ہیں, وہ ان چیزوں کو بڑا غور طلب کرتے ہیں. اچھا, ابھی اپنا بریگیڈیئر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ دنیا میں مطلب لیڈر تو کوئی بھی بن جاتا, جو جس کو چیئرمین بنا دیا, جو جیت گیا وہ لیڈر ہو گیا, لیکن اسٹیٹسمین کی جو ہے وہ دنیا میں بڑی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے, بڑی بردباری ہوتی ہے. اگر آپ دنیا کی سپر پاور, واحد سپر پاور ہے, اس کے پریزیڈنٹ ہے, تو بڑی بردباری ہونی چاہیے. یہ ہم نے پریزیڈنٹ شی میں دیکھی ہے, ہم نے جو اپنا ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہے ادھر دیکھی ہے, اور بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ موجود ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک تو بولے بغیر رہتے نہیں ہیں, اس طرح ناراضگی کریں گے جیسے پپو سے ناراضگی ہو گئی ہے, پپو ناراضگی کی باتیں کرتی ہیں, ٹویٹ کر دیں گے, جو کہ ایک اسٹیٹسمین یا آپ امریکی صدر کو دنیا کی پھپھی کہہ رہے ہیں. مطلب ان کی حرکتیں تو اسی قسم کی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ کہ نیٹو ایک بہت بڑی طاقت ہے, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. پورا یورپ اس میں ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں پہ بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں, خاص طور پہ ابھی پچھلی 2 دہائیوں میں تو سارا زور افغانستان میں لگ گیا, اور وہاں پہ امریکہ کی بیسک انٹرسٹ تو امریکہ کا تھا.
9/11 کے بعد سے, لیکن نیٹو نے وہاں پہ ان کا ساتھ دیا. دنیا میں کہیں بھی معاملہ ہوتا ہے تو نیٹو جاتا ہے. تو اس دفعہ نیٹو نے جو ان کا ایران کے ساتھ نہیں دیا, ان کو پتا تھا کہ اس کا ایک لیش بیک آئے گا, اور امریکہ کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ سپریم لیڈر کو وہ شہید کر دیں گے تو رجیم چینج ہو جائے گی اور ساری جو ہے ان کی مرضی کی باتیں مان لی جائیں گی. لیکن کہاں سپر پاور, کہاں وہ ایران کو دھمکیاں دیتے تھے, اور آج برابری کی سطح پہ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں. تو یورپ میں جو پبلک ہے وہ بالکل ان چیزوں کے اگینسٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اب دنیا میں امن ہونا چاہیے. پہلے ہی کووڈ کے بعد اکنامکلی معیشت کا بہت برا حال ہوا ہے, اور یہ جنگ سے تو سب لوگ پریشان ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ جتنی بھی ہوتی ہے اس کے بل تو ہمیں دینے پڑتے ہیں. تو نیٹو ایک پاور ہے, ٹرمپ صاحب کو جو مرضی کہتے رہے, لیکن نیٹو کی ایک پاور اپنی جگہ ہے, اور ان کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے مزید جنگوں کے اندر جانا ہے کہ دنیا کے اندر امن لے کے آنا ہے. جی نوشاد صاحب. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے. دیکھیے, یوکرین وار کے اندر ایک طرح سے دیکھا جائے تو امریکی صدر نے ایکچولی یورپینز کا ساتھ نہیں دیا. پھر گرین لینڈ کے معاملے پہ بھی جس طرح سے جو یورپ کو ریزسٹنس دینی پڑی, مطلب باقاعدہ انہیں سختی کے ساتھ ایکچولی ٹرمپ کو روکنا پڑا, کیونکہ ان کے سامنے وینزویلا کی مثال سامنے آ چکی تھی. اب اس طرح کے رویے کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ یورپینز جو ہیں وہ شاید اب امریکی صدر کے ساتھ آگے فردر, یا امریکہ کے ساتھ چلنا جس قسم کے ڈیزائنز کے ساتھ وہ چل رہے ہیں, وہ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں رہا؟ اس لیول پہ باسنگ ایٹیٹیوڈ نہیں چلتا ہوتا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے. دیکھیں, یہ جتنی تبدیلی امریکہ میں, مطلب امریکہ کی مڈل ایسٹ کے بارے میں یا اسرائیل کے بارے میں پالیسی بائی اینڈ لارج وہی ہم دیکھ رہے ہیں 7 دہائیوں سے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ جتنا تلاطم آپ کو نظر آتا ہے, بیسیکلی ان کی اپنی شخصیت اور ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہر چیز ٹاپسی ٹروی ہوتی نظر آئی ہے نا جی. یہ نیٹو کو ناراض کر دیا, اسلامی ممالک کو بھی ناراض کر دیا, ملک کے اندر بھی ایک عجیب سی سچویشن. ہم نے امریکہ کے اندر کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ اپنے کسی پریڈیسیسر کو اس طریقے سے اس کے اوپر پرسنلی جا کے تنقید کرے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں پریزیڈنٹ اوباما کے اوپر. کبھی امریکہ میں ہم نے نہیں دیکھا تھا. یہ ان کا خاصہ رہا ہے. تو آپ کی جب شخصیت ایسی ہے, آپ بیسیکلی پاپولزم کی پرابلم یہ ہے نوشاد, یہ پاپولسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں باقی کسی کو کچھ نہیں پتا, میں کسی کی وجہ سے نہیں ہوں, سب میری وجہ سے ہے. وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. اور پاپولزم ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نیشنز کے لیے. اس نے کبھی فائدہ نہیں پہنچایا. دنیا میں کوئی ایک پاپولسٹ لیڈر مجھے بتا دے جس نے لانگر رن میں جا کے اپنے ملک کے لیے کوئی فائدہ پہنچایا. وقتی طور پہ وہ ایک گلیمر ہوتا ہے, اس کو لوگ فالو کر لیتے ہیں. ابھی 2 سال نہیں ہوئے تو ٹرمپ صاحب کا, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے, ہر چیز زمین بھوس ہو گئی ہے نا جی. یہی ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ ریپبلکن میری وجہ سے جیتے ہیں, میں ریپبلکن کی وجہ سے نہیں جیتا. ابھی وہ اسٹیٹس مین کی ہم بات کرتے ہیں 80s اور 90s میں, اس زمانے میں مارگریٹ تھیچر جیسے لوگ, جب ہیلمٹ کول جیسے لوگ, یا پریزیڈنٹ ریگن جیسے لوگ, یا فرانسوا میتران جیسے لوگ, ان زمانے میں یہ لوگ واقعی اسٹیٹس مین تھے. یا آج جیسے آپ کو پریزیڈنٹ شی نظر آتے ہیں, بالکل طیب اردوغان بھی ہیں. تو یہ دنیا کو اس وقت یہ لیڈ کرتے تھے, اور اس طرح کے ایشوز آپ کو نظر نہیں آتے تھے. ابھی جب آپ ایسی بات کریں گے, چاہے وہ یوکرین اور رشیا کی وار ہے, یا آپ نیٹو کے ساتھ جس طریقے سے آپ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بھائی آپ سمجھیں کہ آپ کسی کو بلی کر کے اس طریقے سے چیزیں آگے لے کے جا نہیں سکتے. اور جب ٹائم اینڈ اگین یو ہیو فیلڈ. ابھی دیکھیں نا, انہوں نے کیا سیکھنا ہے. اور بھائی 1.5 کروڑ بندہ علی خامنائی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے, ایک وار ریویجڈ کنٹری میں. اور آپ کہہ رہے ہیں, میں تو حیران تھا کہ لوگ ان کے لیے رو رہے تھے, اور کوئی ایک نہیں رو رہا تھا, لاکھوں رو رہے تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے مس کیلکولیٹڈ ان کی مووز ہوتی ہیں, اور آج بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب ہمیں اور آپ کو بیٹھے ہوئے سب کو پتا تھا کہ جب بھی ان کا نماز جنازہ ہوگا ایرانین امڑ آئیں گے. تو اس سے آپ ایک اوورآل مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگا لیں. تو یہ ڈیزاسٹرس اس طرح کی چیزیں نیشنز کے لیے ہوتی ہیں. ارلیئر دی بیٹر فار امریکنز. تو آئی تھنک ان چیزوں کو سمجھ کے, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر فرانس اور جرمنی ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے, وہ چاہتے ہیں کہ امرج کرنا ایز اے پارٹ ٹو ریکن ود یورپ کی, جو یورپ کی انڈسٹریل بیس ہے, وہ بذات خود اس کو تو کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا. جو آج میکرون صاحب شام گئے ہوئے تھے, وہ اس طرح کے وہ مطلب ایکچولی ایونیوز ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پر جو فرانس ہے یا دیگر جو یورپی ممالک ہیں وہ کر سکے. اب میں صرف یہاں پہ ایک سوال ہے, دیکھیں برطانیہ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں پیلسٹائن کے معاملے, ایک تو وہاں پہ جو کراؤڈ تھا وہ بہت ہیوج تھا,
اور وہ میں سمجھتا ہوں ان کی میچورٹی پولیٹیکلی اتنی ہے کہ وہ حکمرانوں کو جواب دیتے ہیں، اور انہوں نے اس دفعہ بھی حکمرانوں کو جواب دیا ہے. یہ آپ کے سامنے نتائج جو تھے، وہ پارٹی جس کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں میں اور آپ تو کم از کم اس طرح سے چیزوں کو پروڈکٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ کھل کر سامنے آئی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں امریکہ کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس جو نیشن ہے کیا اس کے اندر بھی اتنی اویئرنس ہے، اور کیا وہ اس جو سفید فام جو بیانیہ ہے جو ٹرمپ صاحب لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اس کو ریزسٹ کر پائیں گے؟ کیونکہ پچھلے الیکشن میں تو یہ ممکن نہیں ہو پایا تھا. ہم نے جو حالت وہاں دیکھی اور جس قسم کا امپلیمنٹ کیا، اگرچہ کہ وہ جنگیں بند کرانے کے وہ سٹیٹمنٹس کے ساتھ آئے تھے، دعووں کے ساتھ آئے تھے، اور جس طرح سے جنگیں شروع ہوئی پھر جو کچھ ہوا، تو آپ کو لگتا ہے اس امریکی عوام بھی جو ہے وہ اتنی میچور ہے کہ وہ اسی طرح کی ریٹیلیشن یا اس طرح کی ریزسٹنس دے گی حکمرانوں کو؟ جب آپ کہتے ہیں نا میک امریکہ گریٹ اگین، تو پھر آپ نے باتوں سے نہیں کرنا، پھر آپ نسل پرستی کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے. پھر آپ میکسیکو کو گالیاں دے کے، کینیڈا کو گالیاں دے کے، بھائی آپ نے کہیں پر رہنا بھی تو ہے. یہ جو جتنے لوگ ہیں امیگرینٹ جن کو آپ کہتے ہیں، انہوں امریکہ کو گریٹ بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. جی آج وہاں پر صرف امریکہ کے ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ آپ کی ہسٹری 250 ایئرز ہے، کون سے اتنے گریٹ نیشنز ہیں، ان سب نے مل کے تو آپ کو گریٹ بنایا. تو جب آپ انہی کو بھول گئے ہیں اور آپ ہر کسی سے لڑائیاں لیتے پھر رہے ہیں، اور آپ اس حد تک جا رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں، آل دو ڈسکشن سے ہٹ کے ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تک بنتی ہے کہ فیفا کے پریزیڈنٹ کو رنگ کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ میرے پلیئر کو آپ نے ریڈ کارڈ دیا ہے واپس لے. یا خدا کا نام ہے، آپ امریکہ کے صدر ہیں، کبھی دنیا ایسے چلی ہے یا چلتی ہے؟ یا جس طریقے سے ایرانین فٹ بال ٹیم کو آپ نے ٹریٹ کیا ہے، مطلب اس لیول پہ جا کے آپ انوالومنٹ پرسنل کر رہے ہیں، اس طریقے سے چیزیں نہیں چلتی. امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن کی آپ نے بات کی ہے، میں کو بہت زیادہ چینج تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، بیکاز اٹ ٹیکس ٹائم. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گھٹنے ٹیک دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ بھی نہیں ہونے والا. کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا، بٹ یہ نہیں میں کم از کم ایکسپیکٹ کر رہا کہ مڈ ٹرم الیکشن رائٹ وے ریپبلکن ہار جائیں گے، ڈیموکریٹ جیت جائیں گے، کیونکہ اس میں اور بہت سارے عوامل شامل ہیں. تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ بھی میرے خیال کے مطابق یہ بھی نہیں ہونے والا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی طریقے سے چلتے چلے جائیں، ان کو روکے نہ اور یہ سمجھ لیں کہ جی ہی از ٹیکن ایوری بڈی فار گرانٹیڈ. کیونکہ آپ دنیا میں جب رہتے ہیں، چاہے آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس ملٹری پاور ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی ملٹری پاور کو ایک دفعہ تھوڑا یہ جھٹکا تو ایران وار میں لگا نا، یہ آپ کو سمجھ کچھ تو آ گئی ہے کہ آپ اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے جو کچھ کرنا تھا کیا، اس کے باوجود یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اچیو ایون ون آف دس آبجیکٹو جس کی وجہ سے آپ نے وار شروع کیا تھا. تو مڈ ٹرم الیکشن دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل کی ہم بات آگے کر رہے تھے، وہاں پر بھی ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کی بنیاد کے اوپر ان کا سروائیول ہی یہ ہے، اسی بنیاد پر الیکشن لڑ کے جیتتے رہے ہیں. تو امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، کچھ انڈیکیشن جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی ہیں، لیکن آئی پرسنلی فیل کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ بالکل ہی ٹاپ سی ٹوی ہو جائے گا تو وہ بھی شاید اتنا ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات کی گئی ہے، یہ جس قسم کے وہاں پہ انٹرنل حالات ہیں، یقیناً اس نے بھی بہت پریشرائز کیا ہے. ایران کی عسکری جو طاقت تھی اپنی بقا کی جنگ کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی امریکہ پہ وہ اس پرسپیکٹو میں نہیں کہہ رہا، لیکن اپنی بقا کی حد تک انہوں نے اپنی بقا انشور کی، تبھی مذاکرات کی ٹیبل پہ. اب معاملہ یہ ہے کہ عباس عراقچی صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایم او یو کے جو مفاہمتی یادداشت کے اندر جو چیزیں طے کر لی گئی ہیں، اگر وہ آپ نہیں کرتے تو معاملہ حتمی کسی مرحلے کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا. تو آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات جو اس وقت دوحہ میں جاری ہیں یہ کنٹینیو کریں گے؟ اور کیا اس کے ساتھ یہ جو جس قسم کا مزاج دیکھیں نا، ایران اس وقت ایک فاتح کی طرح کھڑا ہوا ہے. ہم نے ایم او یو کی تمام شکوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمام مطالبات مانے گئے ہیں ایران کے. تو اس صورت کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو قطعیت کی طرف جا سکیں گے یا یہ معاہدہ فائنل ہو پائے گا؟ کیونکہ ایران تو اب ہر معاملے کے اوپر جسے کہتے ہیں ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ڈکٹیٹ کر رہا ہے امریکہ کو. دیکھیں نوشاد بھائی، بلکہ ہم تو یہ بہت ہی کیئرفل الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. جان وٹشہائمر تو کہہ رہے ہیں کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی امریکن سرنڈر ڈاکومنٹ. جی وہاں پر بات کی جا رہی ہے. ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ 28 فیب سے لے کر 17 اپریل تک ایئر پاور کا استعمال، ایئر اسٹریٹجی وننگ اسٹریٹجی ثابت نہیں ہوئی. 13 اپریل سے لے کر 17 جون تک نیول بلاکیڈ کیا، وننگ اسٹریٹجی ثابت نہیں ہوئی. تھرڈ آپشن تھا بوٹ آن دا گراؤنڈ، وہ امریکنز افورڈ نہیں کر سکتے بیکاز آف ویتنام ایکسپیرینس اور چھوٹا موٹا جو اصفہان میں انہوں نے کر کے دیکھ لیا.
تو اس ساری صورتحال میں یہ ان کے پاس آپشن ہی وائبل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس سرنڈر ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کریں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس میں 5 کی سورسز ہیں اس کی پالیسی میکنگ کے اندر. ایک تو ایکسٹرنل سچویشن ہے, وہ امریکہ کے فیور میں نہیں ہے. ملٹری پاور کی کیپیبلٹی کی کریڈیبلٹی ہرٹ ہوئی اور پبلک اوپینین ان کے خلاف ہے. دوسرا یہ کہ الائز ان کے خلاف ہیں. دوسرا ہے ڈومیسٹک سوسائٹل سورس. پبلک اوپینین سرویز کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے, بریگیڈیئر صاحب بھی ذکر کر چکے, وہ بھی امریکہ کی اس خارجہ پالیسی پہ اعتبار نہیں کر رہی, اس کو تبدیل کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. تیسرا ہے گورنمنٹل سورس, اور اس میں پینٹاگان اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کی مخالفت کرتے رہے کہ یہ وار ہماری جنگ نہیں ہے. اسی وجہ سے 31 کی کمانڈرز نے پینٹاگان کے ریزائن کیا. دس از فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف امریکہ. اور چوتھا ہے کانسٹیٹیوشنل رول, اور وہ بھی ہرڈل ہے بیکاز کانسٹیٹیوشنل رول کے مطابق وداؤٹ پرمیشن آف دا کانگریس 60 دنوں سے زیادہ جنگ کو آپ طول نہیں دے سکتے. پانچواں ہے انڈیویجول سورس, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی پرسنل انسٹنکٹ ہے جس نے سارا فارن پالیسی کرائسس جنریٹ کر دیا ہے. تو اس سارے معاملے پہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے نا, بیکاز انہوں نے ہر آپشن کو اڈاپٹ کیا. ان کو جو ایک پکچر ڈپکٹ کی گئی تھی اسرائیل کی طرف سے, اور بدقسمتی سے CIA بھی اسرائیل کے اس راستے پر چل پڑی تھی, اس کے نتائج انہوں نے دیکھ لیے. اور اگر نہ دیکھتے تو JD وینس صاحب کی تلخ کلامی نہیں ہوتی نیتن یاہو کے ساتھ, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 2 دفعہ تلخ کلامی نہیں ہوتی نیتن یاہو کے ساتھ. وہ یہ بات نہیں کہتے کہ ہم نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ انہی کے ساتھی حق بھی جا کے کہتے ہیں کہ اسرائیل نہ ہوتا تو امریکہ نہ ہوتا. یہ وہ نیو کونس ایونجیکلز کا دماغ خراب ہے جو امریکہ کو ایک دلدل میں پھنسا رہے ہیں, اور پوری دنیا کو دلدل میں فرینکلی اسپیکنگ پھنسا رہے ہیں. اس حوالے سے نہیں کہ گلوبل اکانومی ہرٹ ہوگی, صرف اس حوالے سے کہ اگر امریکن پاور گرتی ہے تو پھر آپ وہی دور دیکھیں گے جو 1990s ارلی 91 کے اندر سوویت یونین ڈس انٹیگریشن کے بعد امریکہ ایک بے لگام پاور لے کے گھوم رہا تھا, اور جگہ منہ مار رہا تھا. تو پھر ایک دوسری پاورز بھی یہی کرنا شروع کر دیں گے دنیا کے اندر. تو وہ جو بیلنس ہے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی رہتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو میرا یہ پوائنٹ ہے. اگلا پوائنٹ میں بریگیڈیئر صاحب میں منور صاحب میں چاہوں گا کہ مجھے اصل میں بریک کا کہا جا رہا ہے, میں چاہوں گا یہیں سے آپ اپنی دوبارہ بات شروع کر لیں. ابھی بریک تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے, ابھی لیتے ہیں ایک بریک, بریک سے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر منور اپنی بات جاری رکھیں گے, پھر میں نسیم صاحب سے سوال کرتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ڈاکٹر منور صاحب. میں چاہوں گا ڈاکٹر منور صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں, تو پھر میں نسیم صدیقی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. صاحب 4 پوائنٹس جو بریگیڈیئر صاحب نے اٹھائے ہیں, میں انتہائی مختصر انداز سے ان پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں. ایک تو انہوں نے پاپولزم کی گفتگو کی, اور جس میں یہ بات ہوئی کہ قوم جو لیڈرز ہیں اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. دنیا میں ہمارے پاس مثال ہے, ہٹلر ہے, میسولونی ہے, نیتن یاہو ہے, مودی ہے. یہ 4 کلاسک کیسز ہیں, اور چاروں نے اپنے ملک کو مصیبت میں ڈالا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے جب انالیسس کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک بعض اوقات لوگ اسے لے رہے ہوتے ہیں کہ وی آر اینٹائی امریکنز. وی آر ناٹ اینٹائی امریکنز. ہم ایک تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں, اور ہمیں جو پرابلم فیل ہو رہا ہے وہ امریکن ایکسٹرنل بیہیویئر سے ہے, جو پاور بیسڈ پالیسی ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ جو کرسچن زائنزم ہے, اس کی گفتگو ہوئی زائنزم کی, یہ کرسچن زائنزم نے اس جیو زائنزم کو جنم دیا. تو وہ کہنا کہ یکدم یورپین اور امریکن سے پیچھے ہٹ جائیں گے, تو ان کا ایک بڑا پولیٹیکلی سینچری بیسڈ ایک ان کا پروگرام ہے جس کو وہ آگے لے کے جانا چاہیں گے. اور پھر جو زائنسٹ ایلیمنٹ ہے وہ یورپ کی اور امریکہ کی اکانومی, میڈیا, ایجوکیشن, اور اب تو میں کہتا ہوں ورلڈ جو عرب ورلڈ ہے ان کی ایجوکیشن میں جو نیا ایجوکیشنل ٹیکسٹ ہے وہ بھی جیو زائنسٹ بنا رہے ہیں بیٹھ کر, اور ہم انہیں پڑھا رہے ہیں, اور وہ اپنی تاریخ سے کٹ آف ہو رہے ہیں. جو برٹشرز نے آپ کے ساتھ جب کالونائز کیا انڈیا کو, تو انہوں نے آپ کو آپ کی پرانی ٹریڈیشنل اور ہسٹوریکل جو لنکیجز تھے ایجوکیشن کے کٹ آف کر دیے تھے. اور لاسٹ بات یہ کہ دیکھیں امریکہ گریٹ تھا بیکاز امریکن سوسائٹی واز لائک اے سیلڈ باؤل, اکوموڈیشن لیول بڑا ہائی تھا. یہ بریگیڈیئر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی. مائیکل جیکسن کوئی گورا امریکن نہیں تھا, اور محمد علی باکسر کوئی گورا امریکن نہیں تھا. جیز میوزک اوریجنلی امریکن نہیں تھی.
انہوں نے ایک پاپولر امریکن کلچر کو جنم دیا. اٹ واز آل بیکاز آف ملٹی کلچرلزم. اور یہ جو سن فرانسسکو کی اتنی بڑی اکانومی ہے, اٹ از آل بیکاز آف دا ایکسٹرنل پیپل, جو باہر سے لوگ آ کے سیٹلز ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ اپنی جو ان کی وہ جو ایک کانسیپٹ تھا نا, ریگس ٹو ریچز, کہ امریکہ میں ایکول اپرچونٹی ہے, جو بھی باہر سے آ جائے گا وہ کما کے امیر بن سکتا ہے, کی پوسٹ پہ لے سکتا ہے. اگر اس ویری ٹریڈیشن کو انہوں نے اگنور کیا تو امریکہ پھر دوبارہ نہیں اٹھ پائے گا میری نظر میں. ٹھیک ہے نسیم صاحب, یہ جو بات کہی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو تھا. یہ جو باؤل کی مثال دی ہے سیلڈ باؤل کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم چوچو کا مربع بھی کہتے تھے. ادروائز یہ جو ریٹس ٹو ریچز والا فارمولا ہے, یہ یورپین سے لے کر ایشینز اور ایشین سے لے کے افریقن, یہ سارے اس کا پارٹ تھے. یہ گنجائش یو ایس میں تھی. اگر یہ تھن ہوتی ہے, مجھے جو یورپین سوسائٹی ہے یا برٹشرز خاص طور پہ, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں ابھی سے ایشینز کے اگینسٹ اور دوسری ریسز کے اگینسٹ ایک ریٹیلیشن فیل ہو رہی ہے. کیا یورپینز جو ہیں وہ اس قابل ہیں, یا وہ یہ روم پیدا کر سکتے ہیں کہ وہاں ملٹی کلچرل ہونے کے باوجود وہ ملٹی کلچرل کو ایکٹیویٹی کو یا اس کو ڈائجسٹ کر کے پروموٹ کریں, جتنا یو ایس کے اندر یہ انڈیپینڈنس تھی ایک زمانے میں؟ نشاط صاحب, ان سارے معاملات میں میرے تھوڑے سے ڈفرینٹ ویوز ہیں. جیسے ابھی پاپولزم کی بات ہوئی, شاید میں اس بات کو نہیں مانتا کہ جو پاپولزم, صرف پاپولزم اگر کہا جائے کہ کوئی لیڈر پاپولر ہے تو وہ اپنی منمانی کرتا ہے یا اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. جب طاقت آ جاتی ہے تو اس کی ڈاکٹرائن آنی شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر اگلے کی ڈاکٹرائن شروع ہو جاتی ہے. یہ پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, بھلے وہ بیوروکریسی میں ہو, پالیٹکس میں ہو یا انسٹیٹیوشنز میں ہو, وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ جو ہے نا ممالک کو نقصان پہنچتا ہے. اور جہاں پہ ڈیموکریسی ہے, جہاں لوگوں کی آواز کو پہچانا جاتا ہے, وہاں پہ یہ معاملات نہیں آتے. ابھی آپ نے جیسے دیکھا کہ اپنا کیئر سٹارمر جو ہے, انہوں نے, حالانکہ ان کا لوکل باڈیز الیکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن پارٹی کو نقصان ہوا, پارٹی کے اندر شور مچا, وہاں پہ کنسنسس ہوا, ان کو ریزائن دینا پڑا. بریگزٹ ہوا, ڈیوڈ کیمرون اتنے پاورفل پرائم منسٹر تھے, اتنے ووٹ لے کے آئے تھے, لیکن ان کو جانا پڑا. تو یہ کچھ ویسٹ میں اور ایسٹ میں یہ طاقت کا جو توازن ہے نا, وہ کچھ کرسیوں کے حساب سے چلتا ہے یا اپنی جاب کے حساب سے. دوسری جو بات آپ نے کی, اب یہ جو ملٹی کلچرل والی بات ہے نا, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کچھ گورے سفید فام باہر نکل آتے ہیں, یا برطانیہ میں ساؤتھ اینڈ میں ایک واقعہ ہوا تھا, اپنا کوئی بچیاں ڈانس کر رہی تھی, وہاں پہ کوئی مسلم تھا جس نے وہاں پہ اسٹیبنگ کی. تو اس کے بعد جو گورے باہر نکلے مسلمانوں کے خلاف یا دوسری ایتھنیٹیز کے خلاف, تو اس سے بڑی تعداد میں گورے باہر نکلے اور انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارے کلچر کا اب حصہ ہے اور یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, زائنسٹ جو سارا اپنا پروپیگنڈا چل رہا ہے, بات صرف یونٹی کی, ہمارے اندر یونٹی ہے. یہ زائنسٹ یا یہودی یا اس سے یہ کتنے ممالک ہیں دنیا کے اندر, اور مسلم ممالک کتنے ہیں. ابھی آپ جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تو آپس میں لڑنا شروع کر دیا تھا. ایران دبئی پہ اٹیک کر رہا ہے, دبئی کے اڈے ایران کے خلاف اٹیک ہو رہے ہیں. تو جب تک ہم اپنے اندر یونٹی نہیں لائیں گے, جب تک ہم مار کھاتے رہیں گے. دنیا میں بڑے بڑے ادارے اگر آپ دیکھیں, آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, کیمبرج یونیورسٹی, ہارورڈ ہے, دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے اس وقت جو سربراہ ہیں وہ انڈیا سے ہیں, پاکستان سے ہیں, ہمارے مسلمان ممالک کے ساتھ ہیں. ہم نے دنیا کے اوپر اس میں ایک ہمارا کنٹرول چل رہا ہے اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے. اگر آپ بزنس مین کی بات کرتے ہیں, یو کے میں نے اتنے بڑے بڑے بزنس مین دیکھے, ملینئر اور بلینئرز ہیں, وہ مسلمان ہیں, انڈین مسلمان ہیں, پاکستانی مسلمان ہیں, مڈل ایسٹ سے ان کا تعلق ہے. بات صرف یہ کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. جب تک ہمارے اندر یونٹی نہیں آئے گی, مسلمان ممالک کے اندر یونٹی نہیں آئے گی, تو ہمیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ آ کے مارتے رہیں گے. دیکھیں ابھی ہم نے ایران کی امریکہ کے ساتھ صلح کرا دی, بہت بڑی بات ہے. دنیا میں بہت جو ہے تیسری جنگ شروع ہونے والی تھی, فیلڈ مارشل کا بڑا اچھا رول ہے. آخری میرا جملہ یہ ہے کہ جو معاملات فلسطین میں ہو رہے ہیں اس پہ تو آج تک نہیں آواز اٹھائی جا رہی, اس پہ تو ابھی بھی کوئی نہیں بول رہا. جو لبنان کے اندر مظالم ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم کتنی آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارا سارا فوکس جو ہے ایران امریکہ کی طرف تھا. اور ابھی بھی دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں نا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو جو ہے چین کی بانسری بجا رہا تھا. میں تو کہوں گا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. ہمارے ملک میں کیا حالات ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا. ایک آفیسر کو دن دہاڑے مار دیا جاتا ہے, جو اپنی فورن خواتین آئی تھی ان سے کیا سلوک
ہوتا ہے اور ہم ٹرمپ ڈسکس کر رہے ہیں, ہم نیٹو ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں وہ تو ہم دونوں کل کا جو میرا پروگرام تھا ہم نے دونوں چیزیں ڈسکس کی تھیں. اسحاق ڈار صاحب جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ نائب وزیر اعظم, ان کے صاحبزادے, ان کے نواسے, اس کے اوپر ہم نے ایک 30 منٹس کا چنک کیا, پھر اس کے بعد ہم نے گروپ کیپٹن صاحب کا جو چنک تھا وہ بھی آدھے گھنٹے کا چنک کیا. تو کل کا پروگرام میرا جو ہے وہ انہی معاملات پہ تھا. میں اس لیے صرف آپ کو میں نے اس لیے کہا کہ آپ کی تسلی رہے کہ ہم نے اس کو تھورلی ڈسکس کیا, دوستوں کے ساتھ, جرنلسٹ بھی تھے, اس پہ بات ہو گئی تھی. میں تھوڑا سا بریگیڈیئر صاحب کے موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا. بریگیڈیئر صاحب کل بڑا واضح پیغام کور کمانڈر کانفرنس میں دیا گیا ہے. اچھا, کور کمانڈر کانفرنس میں ہی یہ کہا گیا کہ جو اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو بات طے کر لی تھی جو کہ یہ تھی کہ اگر ہمارے پانی کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اسے ایکٹ آف وار کنسیڈر کریں گے. پانی تو سر بھارت نے بند کیا, یہ پچھلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پانی کو بند بھی کیا اور اپنی مرضی سے اس کو چھوڑا بھی. ہمارے ہاں سیلابی صورتحال بھی پیدا کی, یہ وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ایکچولی کر رہا ہے. کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس؟ کیا ہم جو ہے وہ جسے کہہ لیجئے کہ اگریسو وے کے اندر بڑھیں گے, یا ہم صرف واٹر کانفرنسیں کر کے یا صرف سٹیٹمنٹس دے کے اس معاملے کو جو ہے وہ بڑھائیں گے؟ اس دوران وہاں ٹینڈرنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ مختلف طرح کے پروجیکٹس بھی بن رہے ہیں اور اس پہ کام بھی شروع ہوا ہے. دیکھیں جی, آپشن دو ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈپلومیٹک آپشن, جو ایک پیس لونگ اور ریسپانسبل اسٹیٹ ہونے کے حیثیت سے پاکستان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. ہم نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. افغانستان کا ایشو ہو, ہندوستان کا ہو, ہم کبھی پرووکیشن میں نہیں آئے, اشتعال انگیزی میں آ کے ہم نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. پہل دشمن ہی کرتا رہا, لیکن جب کسی نے پہل کی ہے تو اس کو پھر منہ توڑ جواب بھی دیا, تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ ہم صرف مذمت تک کی حد تک نہیں بیٹھے, یا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے کوئی قراردادیں پاس کرائے. اس کو ابھی بھی اس آپشن کو ہم یوز کر رہے ہیں. یہ ہم چاہے ورلڈ بینک کے پاس گئے ہیں, چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس گئے ہیں, چاہے اس طرح کے سیمینارز ہو رہے ہیں, یہ ہم نے دنیا کے دوسرے فورمز کے اوپر یہ بات اٹھائی ہے. تو یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کتنا سیریس ایشو ہے. کل کو جب یہ ایشو اس سے بڑھے گا تو پھر پاکستان کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا. تو اس آپشن کو ہم یوز کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. باقی آپ کا یہ کہنا کہ ہندوستان اپنا کام کر رہے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمارے پالیسی میکرز کو پتہ ہے کام کر رہا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہم نے کس وقت کیا ایکٹ کرنا ہے, کس حد تک کرنا ہے اور کہاں پر جا کے کرنا ہے. کائنیٹک آپشن ہمیشہ آپ کے پاس ہوتی ہیں, اس کو استعمال کرتے ہوئے جو کائنیٹک کی آپشن کی بات آپ کر رہے ہیں, میں معذرت چاہوں گا, میں نے آپ کو ٹوکا. دیکھیں, یو ایس نے ہمارے درمیان جنگ بندی کرائی. اگر ہم کسی اگریشن کی طرف جاتے ہیں, کائنیٹک بات کرتے ہیں, تو اس کے بعد پاکستان یو ایس ریلیشن کیا ہوں گے اور کیسے اس کو ہینڈل کرے گا پاکستان, جب اس کے پاس کوئی آپشن نہ رہ جائے ماں سوائے اس کے کہ وہ بھارت کے وہ جو سٹرکچرز کھڑے ہو رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے. دیکھیں, آپ کی سروائیول کی بات ہے, اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ بالکل دنیا کو بتاتے ہیں, امریکہ کو بتاتے ہیں, سب کو بتا رہے ہیں, اور اگر بیچ میں آگے کو اپنا رول ادا نہیں کر رہا ہے, ایک ایسا کام جو ہندوستان اپنے ہی معاہدے کے اپنی کمٹمنٹ کے اگینسٹ کر رہا ہے, تو کیا آپ الٹیمیٹلی انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کرتے رہیں گے کہ آپ کے جتنے پنجاب کے بالخصوص علاقے ہیں, جو آپ کے ہرے بھرے کھیت ہیں, وہ ریگستان میں کنورٹ ہو جائیں, پاکستان کی نہریں بند ہو جائیں؟ پانی کے بغیر تو سروائیول ہی کو نہیں ہے. پانی کے اوپر جنگیں گھروں میں ہوتی ہیں, محلوں میں ہوتی ہیں, گاؤں میں ہوتی ہیں, دنیا کی ہسٹری رہی ہے, ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. لیکن میرا کہنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپشنز کا پتہ ہے. اس سے اگر کوئی یہ بات ڈرا کرنا چاہے کہ پاکستان جو ہے نا, صرف ہمارے لوگوں میں بھی بات کا یہ تاثر جاتا ہے کہ ہم صرف بیانات دیتے رہتے ہیں اور دنیا کو پکارتے رہتے ہیں, ایسی بالکل نہیں ہے. ہم وہ کام کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ اس سے جو آپ نے بات کی, میں بھی اسی بات سے رہا تھا کہ اس سے پھر کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. بٹ ایک لمٹ ہے, اس لمٹ پہ جا کے آپ نے, کیونکہ آپ یاد رکھو, آپ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم ایکٹ آف وار آلریڈی کہہ چکے ہیں. ہندوستان کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے جو ان کا اقدام ہے, اس کو ہم ایکٹ آف وار کہہ چکے ہیں. ایکٹ آف وار کے ریٹیلیشن پر وار ہی ہوتی ہے, اس کو ہم بھی کرنا نہیں چاہ رہے. لیکن یہ کو نہ سمجھے کہ ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, کیونکہ جب آپ کی سروائیول کی بات ہو, پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کیا کرنا ہے, کس نے کیا نہیں کرنا. ہندوستان اگر دے انڈرسٹینڈ دیٹ لینگویج, تو وہ بھی ہمیں آتی ہے, لیکن ہم اس کو جس حد تک اینڈ پہ جا کے جس حد تک لے جانا چاہتے ہیں ہم لے جائیں گے. اس کے بعد بھی اگر وہ کریں گے, پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں,
تو پھر دے ول بی گیون اے بفٹنگ رسپانس، کیونکہ یہ نہیں پھر ہو سکتا کہ آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے اور جو مرضی چاہے وہ کرتے رہیں. ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں. یہ پیغام واضح طور پر دے دیا گیا. میں ڈاکٹر منور صاحب، یہ جو اس وقت پاکستان سفارتی کوششیں کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریئلائز کرایا جائے، دنیا کو، ابھی ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس کی، پھر دنیا کو باور کرانے کو، آپ کو لگتا ہے یہ ایفرٹس کافی ہیں؟ اور امریکہ کا جو رول ہونا چاہیے اس سارے معاملے کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ ہم یو ایس کو وہ کنوے کر پائے ہیں، اس سے وہ رول کردار ادا کرانے کے لیے جو کام چاہیے کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی بڑی کمپریہنسو پالیسی بھی ہے، اسٹریٹجی بھی ہے. انڈیا نے پہلے آپ کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کی، ای یو ڈسنفولیب اس کی مثال ہے، اور پھر آپ نے اس کے مقابلے میں ایک نیریٹو آپ نے کنسٹرکٹ کیا اور وہ بڑا ایفیکٹولی پوری دنیا کے اندر ٹریول کر رہا ہے. اس کے بعد انڈیا نے آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تھرو افغانستان بائی سپورٹنگ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اوور دیئر، اور ان کے جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم فائنینشیل ہیلپ دے رہے ہیں اور اسرائیل ان کو ٹیکنالوجیکل ہیلپ دے رہا ہے. لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس بیس جو آپریشن رہے سرجیکل، انہوں نے ان ٹیررسٹ گروپس کی کمر توڑ دی. حتیٰ کہ بلوچستان میں بھی یہ خبریں تھیں کہ موساد کا ایک نیٹ ورک سرگرم ہوا تھا پاکستان کے نیول فورسز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، انہیں بھی ایلیمینیٹ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے زور آزمائی کی مئی 2025 میں. انہیں یہ تھا، جس پہ آپ کو یاد ہوگا ایک کتاب 2000 میں پبلش ہوئی، آئیڈیا آف پاکستان، اور یہ اس کے مصنف تھے اسٹیفن پی کوہن. انہوں نے کہا 7 سیناریوز انہوں نے اسکیچ کیے تھے. ایک سیناریو یہ تھا کہ جی 71 کی وار کی تاریخ دہرائی جائے گی، امریکہ بھارت کے پشت کے اوپر کھڑا ہوگا اور دوبارہ پاکستان شکست خوردہ ہوگا. لیکن وہاں پہ پکچر ذرا ڈیفرنٹ تھی. ان 3 آپشنز کے بعد اب انڈیا جو ہے وہ واٹر کو جو ہے ویپنائز کر رہا ہے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کو ہرٹ کرنے کے لیے، اور جس کے بارے میں آپ نے واضح طور پہ نہ فقط یہ کہ سفارت کاری کر رہے ہیں، آپ ایک نیریٹو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، آپ کلیئر کٹ میسج دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ بیاس اور چناب کے درمیان میں لنک قائم کر رہے ہیں، 1.75 ملین ایکڑ پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے اور ہماری اس کے اوپر واضح حکمت عملی ہے. بات کی آپ نے امریکہ کی، دیکھیں ہم اپنے اسٹریٹجک مفادات پہ اس پہ بڑی اچھی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور یہ کانسیپٹ ہے ریورس انفلوئنس کا. اس کانسیپٹ کے تحت پاکستان نے امریکہ کی کبھی نہیں سنی اپنے نیوکلر ایسٹس کے اوپر، کبھی نہیں سنی کشمیر کے اوپر، کبھی نہیں سنی افغانستان کی جو طالبان پالیسی تھی، بعد میں وہ ہمیں اس کو دوبارہ چینج کرنا پڑا. سلالہ انسیڈنٹ 2012 ہمارے سامنے ہے، ایران جنگ ہمارے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ واضح پکچر ہے کہ ہم جتنے بھی کسی بھی ملک کے قریب ہوں، لیکن جو ہمارے اسٹریٹجک مفادات ہیں اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا کمنٹ فلسطین پہ ضرور دے دوں میں کہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر نہ فقط یہ کہ پاکستان بلکہ محمد باقر غالباف کا بھی بیان ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ جنرل سی کا بھی آ گیا ہے کہ جب تک حل نہیں ہوگا کوئی نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوگی اور کوئی معاہدہ آگے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، بس میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. میں نسیم صدیقی صاحب سے معذرت چاہوں گا، وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. ناظرین، یہ آج تک کے لیے یہی ڈیبیٹ آپ کے سامنے تھی. ہاں، ایک پیغام جو ہے بھارت کو بار بار دیا جا رہا ہے، اس کو سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. ڈاکٹر منور نے ابھی جو خلاصہ کیا ہے کہ یہ 3-4 ٹیکٹکس اس نے اپنائے، ان سب پہ اسے منہ کی کھانا پڑی. اب پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جواب جو ہے وہ اس کو ایسا ملے کہ پھر وہ آئندہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال کرنے کے قابل نہ رہے. اس لیے بہتر ہے کہ ابھی اسے ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اس سے پہلے کہ پاکستان اس کے حصے بکھرے کر کے رکھ دے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین، کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ نگہبان.